یہ ویڈیو دو پارٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم اس کے ایڈ کو چیک کریں گے، اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں پھر میں آپ کو اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ، اس کے بعد پروگرام برائے بھرتی پاکستان رینجرز سندھ۔ اس میں جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں وہ ہیں سپاہی کلرک کی ہیں، سپاہی جنرل ڈیوٹی کی ہیں، سپاہی کوک کی ہیں، سپاہی مسالچی کی ہیں اور نان کمبیٹنٹس انرولڈ کی یہ سیٹس ہیں۔ ٹوٹل جو سیٹ اناؤنس کی گئی ہیں 68 ہیں۔ اس میں کوٹا بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ اوپن میرٹ پر 7.5% ہے۔ پنجاب بشمول دارالحکومت اسلام آباد کا 50% ہے۔ سندھ دیہی علاقوں کا 11.4% ہے۔ سندھ شہری علاقوں کا 7.6% ہے۔ خیبر پختونخوا کا 11.5% ہے۔ بلوچستان 6%، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ نئے ضلع سابقہ فاٹا کے 3% ہیں، آزاد جموں کشمیر کے 2% ہے، گلگت بلتستان کا 1% ہے، ٹوٹل اس کا 100% ہے، 5% اس میں اقلیتوں کا کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کہتا ہے اپلائی کرنے کے طریقہ کار ہے۔ اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے ویب سائٹ دی گئی ہے join.pakistanrangers.sindh.gov.pk، آپ اس پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 19 جون 2026 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس کے کہ آپ کی جب نیکسٹ ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے تمام تعلیمی اسناد، سرٹیفکیٹ، ڈگری بشمول 2 عدد کا فوٹو کاپیاں۔ اگر آپ کی تعلیم 8 جماعت پاس ہے تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اصل قومی شناختی کارڈ نادرا کا جاری شدہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اصل ڈومیسائل یا PRC بشمول 2 عدد فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 4 عدد رنگین پاسپورٹ سائز تصاویر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ بھی تصدیق شدہ ہونے چاہیے۔ جو امیدوار پہلے سے کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے ادارے سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے NOC بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ تعلیمی قابلیت کیا ہے، مختلف جو عہدے ہیں ان کے لیے مختلف تعلیمی قابلیت ہے۔ سپاہی کلرک کے لیے اگر آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے FA FSC بما 1 سالہ کمپیوٹر ڈپلوما۔ اس کے بعد سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی کوک یا سپاہی مسالچی کے لیے 8 جماعت پاس ہونی چاہیے اور نان کمپیٹنٹس انرولڈ کے لیے 8 جماعت پاس ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم والوں کو پریفر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جسمانی معیار۔ جسمانی معیار کیا ہونا چاہیے؟ قد 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے اور اس کے بعد چھاتی ہے 33 انچ بما 1.5 انچ پھیلاؤ مرد حضرات کے لیے۔ اس کے بعد وزن کم از کم 121 پاؤنڈ تقریباً 55 کلو سے زیادہ ہونا چاہیے اور اس سے آپ کا وزن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عمر کی حد 31 مئی 2026 تک 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 30 سال بشمول 5 سال کی عمر میں رعایت جو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے شہریت پاکستانی مرد اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین اپلائی۔ نیکسٹ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ کو بھرتی سے نااہل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان رینجرز یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر سروس سے برخاست کر دیا گیا ہو۔ اگر آپ پہلے جاب کرتے تھے، آپ کو کسی وجہ سے یا ڈسپلن کی بنیاد پر نکال دیا گیا تو آپ پھر دوبارہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ کسی عدالت سے مجرم قرار پایا گیا ہو، پاکستان رینجرز یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معائنہ کی بنیاد پر انفٹ قرار دیا گیا ہو، یا پاکستان رینجرز آرم فورسز سول آرم فورسز یا کسی سرکاری ادارے سے جیلی تعلیم یا اسناد یا فراڈ کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، پاکستان رینجرز آرم فورسز یا سول آرم فورسز سے اپنی مرضی پر ریٹائرڈ ڈسچارج یا ڈرون ٹریننگ سروس سے برخاست کیا گیا ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے وہ امیدوار جو پہلے سے کسی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے میں سروس کرتے ہوں اور اپنے محکمہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے NOC آپ نے اگر ساتھ نہیں لے کر جائیں گے پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ امیدوار جو پہلے سے آرم فورسز یا سول آرم فورسز میں سروس کرتے ہوں اور محکمے میں چھٹی سے تاخیر سے آنے یا بغیر چھٹی کے بھگوڑا ہونے کی صورت بنیاد پر غیر حاضر ہوں تو پھر وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد میں نام یا تاریخ پیدائش میں فرق یا تفصیلات میں رد و بدل کا ہونا بھی اگر آپ کے ہے تو آپ ان کو درست کروا لیں، ادروائز آپ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سلیکشن کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ امیدوار فزیکل ٹیسٹ کے لیے جوگر اور PT شوز بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ NCNE کا فزیکل اور تحریری ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تحریری امتحان ہے۔ امیدوار تحریری امتحان میں استعمال ہونے والا سامان خود ساتھ لے کر جائیں گے۔ نفسیاتی امتحان یا انٹرویو سے شارٹ لسٹ امیدواروں کا ہی انٹرویو لیا جائے گا۔ حتمی سلیکشن اہلیت اور معیار کے مطابق ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز سندھ میں کراچی میں ہوگی۔ حتمی طبی معائنہ یا تفصیلی طبی معائنہ سندھ رینجرز ہسپتال کراچی میں ہوگا اور فیس امیدواران نے خود ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں طبی معائنہ کے دوران منتخب امیدواروں کا چھاتی کا ایکس رے۔ اس کے بعد کہتا ہے طبی معائنہ کے دوران منتخب امیدواروں کا چھاتی کا ایکس رے اور اس کے بعد ہے سیرم کریٹی لائن، اس کے بعد ہے سیرم
LT اور اس کے بعد ہے بلڈ ESR بلڈ CP اور اس کے بعد ہیپاٹائٹس B C HIV ٹیسٹ پیشاب ٹیسٹ اس کے بعد ECG خون کا ٹیسٹ گروپ شوگر ٹیسٹ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ آپ کے ہوں گے مکمل معدے کا نفسیاتی معائنہ ہوگا اس کے بعد کہتا ہے کہ LDH اور اس کے بعد بلڈ سیرم کے ٹیسٹ بھی ہوں گے یہ سارے ٹیسٹ آپ کے وہیں کراچی میں ہی ہوں گے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد جو ان تمام کیٹیگریز کو پار کر جائے گا یا ان میں حساب سے کامیاب ہو جائے گا پھر ان کو حتمی امیدواروں کو کال لیٹر جاری کیے جائیں گے اس کے بعد کہتے ہیں تنخواہ کیا ہوگی تنخواہ ہے سپاہی کلرک کی BPS 8ویں اسکیل کے مطابق تنخواہ ہوگی جنرل ڈیوٹی سپاہی کوک جہاز مسالچی کی 5ویں اسکیل کے مطابق تنخواہ ہوگی اور نان کمپیٹنٹ انرول کی 2 اسکیل کے مطابق تنخواہ ہوگی اس کے بعد آپ کو الاؤنسز بھی دیے جائیں گے رہائش مفت رہائش اور شادی شدہ افراد کے لیے ہاؤس رینٹ بنیادی الاؤنس پے اسکیل کا 30% اور کراچی حیدرآباد سکر میں بنیادی پے اسکیل کا 45% دیا جائے گا اس کے بعد کہتے ہیں دوران بھرتی آپ کو کوئی بھی TADA نہیں دیا جائے گا مزید بھی یہاں پر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی گئی ہیں آپ ان کو ریڈ آؤٹ